اے میرے حبیب، آپ نے کار نبوت کا کام، جب سے آپ نے نبوت کا پورٹ فولیو، نبوت کا منصب، مسند نبوت آپ نے سنبھالی ہے اور نبوت کا فرض ادا کرنا شروع کیا ہے، تو اس قسم کی جانفشانی آپ نے اٹھائی کہ اللہ اکبر، سننے کو کوئی تیار نہیں، ماننے کو کوئی تیار نہیں۔ آپ کو تنگ کرنے کے پیچھے تمام طاقتور پڑ گئے، کوئی طاقتور ایسا نہیں الا ماشاء اللہ جس نے آپ کو ستایا نہ ہو۔ ہر دولت مند اور ہر رئیس اور ہر پہلوان نے کوشش کیا کہ نبی کو نبوت کا کام کرنے سے روکا جائے۔ میں نے پہلوان کہا تو ایسا ہی نہیں کہہ دیا، نبی کو جانچنے کے لیے پہلوان کو بھی آگے کر دیا گیا۔ اگر نبی ہیں اللہ کے تو ذرا اس سے کشتی لڑ کے دکھائیے۔ نبی کو اپنے نبوت کے منصب کی ادائیگی کرنے میں وہ جانفشانی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کون اس کو سمجھا سکے اور بتا سکے۔ یہاں پر ایک بات اور خیال میں رہنی چاہیے کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی آسانی سے نہیں بیان کر سکتا۔ آپ خود غور کیجئے کہ آدمی اسٹرگل کرتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، کبھی کبھی اسٹرگل سے عاجز آ کے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ برداشت نہیں کر سکے، بلڈ پریشر بڑھ گیا، ہیمریج ہو گیا، خون بہنے لگا۔ کیا ہوا بھائی؟ بڑا صدمہ پہنچ گیا، شوق پہنچا۔ یہ سب انسانی زندگی کے مرحلے ہیں، اور ذرا سا اپنے نبی، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سید، اپنے سردار کے بارے میں ذرا غور کیجئے کہ اس کی کیفیت کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سچے ہو اور سچ پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہو، اور دوسری طرف سامنے کا انسان اس کو جھٹلاتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس ذات پاک کو کیسا ماحول مل رہا ہے، کس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرض منصبی کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہوا، اب ذرا دوسرا پہلو بھی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشکل ٹاسک کو ادا کر رہے ہیں، اتنا مشکل کام ہے کہ باپ دادا کا جو طریقہ ہے، سلیقہ سیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ ایسے کرتے تھے، دادا ایسے کرتے تھے، اس سے نبی نکال کے باہر لا رہے ہیں۔ آسان نہیں ہے۔ ہر کو اپنے ماں باپ سے ایک فطری محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ ابا یہ کرتے تھے، یہ ابا کا ہے، ابا کا ہے تو میرا ہے، تو مکان ابا کا ہے تو میرا ہے، توشک ابا کی ہے تو میری ہے، تو یہ ابا کا انداز ہے تو میرا ہے، یہ ابا کا ٹریڈیشن ہے تو میرا ہے۔ اس سے نکال کے باہر لانا ہے اور اس کو صحیح طریقے پر چلانا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ نبی کی خدمت کس قدر نازک اور کس قدر اہم ہے۔ اب ایک تیسری خدمت بھی جان لیجیے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا کنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ جانتے ہو تم کہاں تھے؟ تم امت کہاں تھی معلوم ہے؟ آگ کے گڑھے پر۔ آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے، جہنم پر دنیا اس طرح کھڑی ہے۔ میں آج کے سائنسی ترقی کا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ کبھی کبھی آپ کسی چیز کو تھوڑا سا روک کے دیکھتے ہیں، تھوڑا سلو کر کے، سلو موشن میں دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو تیزی سے یہ کام ہو گیا، اس کو سلو موشن میں دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک آدمی گر رہا ہے، تو وہ فوراً نہیں گر گیا جیسا دیکھنے میں آیا، وہ اپنی جگہ سے ہلا، سہارا ختم ہو گیا، پھر وہ جھکا اور جھک کے وہ گڈھے میں گر رہا ہے۔ مان لیجئے کسی گرنے والے کا ویڈیو آپ کو مل جائے اور آپ کہیے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا اس کو سلو کرو تو دیکھا جائے۔ بلا تشبیہ و تمثیل قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تم گڑھے میں آگ کے گر ہی گئے تھے۔ یہ تو وہ ہیں جو تم کو کمر سے پکڑ کے باہر کھینچ رہے ہیں۔ ذرا نبوت اور آپ کا نبوت سے رشتہ، امت کا نبی سے رشتہ، امت کا نبی سے تعلق۔ ایسے تو نبی ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے،
ہمارے نبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن ذرا جائزہ تو لو کہ اس نبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ قرآن کہتا کمر سے پکڑ کے تم کو باہر کھینچنے والے کا نام نبی ہے۔ یہ میں نے کیوں اتنے شیڈز اور اتنی چھٹا آپ کو کیوں دکھائی؟ اس لیے کہ قل کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ نبی کی خدمت کے حوالے سے کہی جا رہی ہے، نبی کے کار نبوت کے حوالے سے کہی جا رہی ہے۔